لاٹھی ماری تھی نا تو 12 راستے بن گئے تھے، خشک پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ ہوتا ہے، خشک راستے بن گئے۔ اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ چل اسی آب و تاب کے ساتھ جیسے تو چلتا تھا۔ اللہ کی قدرت کا یہ بہت بڑا نشان ہے، جب اللہ کسی کو بچائے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جب اللہ پکڑے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں شعروں میں، تو اس کا مطلب ہے جائز شعر، توحید والے، جہاد والے تھوڑے وہ یہ ٹھیک ہے۔ وہ صحابی ایک شعر کہتا تھا اگر اللہ نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، نہ نمازیں پڑھتے، نہ صدقے کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ شعر پڑھتے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاسم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سورت کا نام شعراء ہے، شعراء شاعر کی جمع ہے، یعنی شاعر لوگ۔ چونکہ اس سورت میں شاعروں کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام شعراء ہے، اور اس کا موضوع بھی مکی صورتوں والا ہے۔ اللہ پر ایمان، شرک کا رد، مسئلہ رسالت اور رسولوں اور پہلے قوموں کے حالات، مسئلہ آخرت۔ خاص طور پر اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے فرعون کو واز کیا، پیچھے آپ سن چکے ہیں، تو پھر مقابلہ ہوا جادوگروں سے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی۔ اب جو بات یہاں صورت میں ہے جو پیچھے نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے چلو، ان کے ظلم و ستم سے آزاد کرو، لے جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سیٹنگ کر کے بنی اسرائیل سے پچھلی رات بنی اسرائیل کو، ساری جتنی قوم تھی ان کو لے کے چل پڑے۔ صبح جب ہوئی تو فرعون نے دیکھا وہ ان سے بگاڑ لیتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے، عورتیں ان کی لڑکیاں گھروں میں کام کرتی، مرد ان کے باہر کھیتوں میں دکانوں پہ کام کرتے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ نے کہا ان کو لے چل، ان کو آزادی دلا۔ اب جب لے کے نکلے تو صبح فرعونیوں کو بڑا غصہ آ گیا، کہا اچھا یہ ہم سے بھاگ کے جا سکتے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ تو سارے وہ پیچھے چل پڑے، فرعون اپنے لشکر کو لے کے چل پڑا۔ اب آگے بحر قلزم آ گیا۔ اب آگے بحر قلزم جب پہنچے وہاں سمندر پر تو موسیٰ علیہ السلام اور ساتھی تو پیچھے دیکھا تو وہ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے موسیٰ اب ہم پکڑے گئے، مروا دیتے ہی۔ آدھی کھاتے تھے، تھوڑی کھاتے تھے، جیسے بھی زندگی تھی، زندہ تو تھے، اب مروا دیا۔ آگے جو ہیں وہ پانی کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، نہ تو نے آگے کا چھوڑا نہ تو نے پیچھے کا چھوڑا۔ بے صبری قوم، یہ نہیں سوچا کہ پیغمبر ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری مدد کرے گا۔ اور جب ہجرت کی رات ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے والے پہنچ گئے ہیں تعاقب کرتے ہوئے غار ثور کے اوپر، اگر اپنے پاؤں کو دیکھے نا تو ہمیں نیچے دیکھ لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی۔ یہ فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، ابوبکر تیرے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر کو رسول اللہ کی فکر تھی اور بنی اسرائیل کو اپنی جان کی فکر پڑی۔ یہ فرق ہے اصحاب موسیٰ اور اصحاب محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ پار ہو گئے، اور جب وہ پار ہو گئے، آگے 25ویں پارے میں آ رہا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاٹھی مارنی چاہا. لاٹھی ماری تھی نا تو 12 راستے بن گئے تھے. خشک پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ ہوتا ہے, خشک راستے بن گئے. اب بنی اسرائیل پار ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر لاٹھی مارنے لگے کہ پانی چل پڑے, کہیں آ نہ جائیں وہ. اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, رہنے دے اس کو, ہمارا کام ابھی باقی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روک دیا, لاٹھی نہ مار. ویسے ہی راستے جب فرعونی آئے, اللہ جرنیلی سڑکاں آ گئے, پیچھے تعاقب میں وہ کھڑے ہیں, پکڑو ان کو. جب درمیان میں پہنچے, ہر چیز پر حکم تو اللہ کا چلتا ہے. اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ چل اسی آب و تاب کے ساتھ جیسے تو چلتا تھا. ہاں, جنہوں نے پار لگنا تھا وہ لگ چکے, اور جو میں نے ڈبونے ہیں وہ آ چکے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وہاں ڈبو دیا. اللہ کی قدرت کا یہ بہت بڑا نشان ہے. جب اللہ کسی کو بچائے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا, اور جب اللہ پکڑے تو کوئی بچا نہیں سکتا. اور ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے. تکبر, گھمنڈ انسان کو ختم کر دیتا ہے, اور بالآخر اگر سچے دل سے کوئی توبہ کرے تو غلامی سے نجات مل جایا کرتی ہے. آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم, ان کو قصہ سنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو اور قوم کو ما تعبدون, کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. یہ بزرگوں ولیوں کی تصویریں, بت, مورتیاں, ڈھانچے, قبریں, درگاہیں, آستانے, مزار ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے, ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حال یسمعونکم, یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اور ینفعونکم او یضرون, تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بہت بڑی مشرک قوم تھی. گھر گھر فیکٹریاں بنائی تھیں رب بنانے کی, رب بناتے تھے, بت بناتے تھے, ان کو پوجتے تھے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں, قرآن کہتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں, کہا بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون, ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے, ہم بھی کرتے, ہمارا رواج ہے. یعنی گویا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ سنتے نہیں ہیں, نفع نقصان پہ قدرت نہیں رکھتے, بلکہ یہ بلکہ ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے, بلکہ یہاں ہم بیٹھے ہیں, ایک آدمی آ کے ہم نے اس سے پوچھا کہ بار عبد الرحمن آیا ہے, وہ کہتا ہے عبد الرحمن نہیں آیا بلکہ محمد دین آیا ہے. بلکہ کا مطلب ہے وہ بات نہیں, یہ تمہاری بات سنتے ہیں بلکہ پایا ہم نے باپ دادا کو نہیں سنتے, نفع نقصان پہ قدرت نہیں رکھتے, باپ دادا ایسے کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں, ہمارا رواج ہے. اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والے, مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے 4 پشتی 5 پشتی مسلمان, یہ بکرا کھینچے جا رہے علی اجویری کی قبر پر جس کو داتا کہتے ہیں, اور وہ ادھر گائے لے کے جا رہا ہے بابے فرید کے پاس, اور اس نے وہاں جالی پکڑ رکھی ہے مزار کی, وہاں وہ 3 راتیں گزار رہا ہے, وہ کھانے کی دیگ لے کے گیا. ان سے کہو یہ سنتے 14 طبق روشن سیاہ و سفید کے مالک, جو چاہیں کریں. 80,000 مردے تو عبد القادر جیلانی نے زندہ کر دیے, کتنے پھرنا ہے تو سارے لاہور انہیں سنبھالیا ہے, داتا دی نگری لے اے نہ دیکھی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے نہیں کہا کہ یہ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے. اتنی بڑی مشرک قوم, ہمارا رواج ہے, باپ دادا کرتے, ہم بھی کرتے ہیں. اور یہ مسلمان اذانیں کہنے والے, کلمہ پڑھنا, نمازیں پڑھنے والے, حج عمرے کرنے, ان کے یہ عقیدے ہیں کہ یہ مشکل کشائی کرتے ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں. مجھے بتاؤ شرک کن کا زیادہ؟ وہ رواجی شرک اللہ کو پسند نہیں آیا, اور یہ عقیدے کا شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ,
اللہ کہتا ہے جب کشتیوں میں سوار ہوتے مصیبتیں آتی تو ان کو چھوڑ دیتے، اللہ کو پکارتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اب محمد کا رب بھی کام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا رواجی شرک برداشت نہیں ہوا، تمہارا عقیدے کا شرک برداشت ہوگا۔ مصیبت کے وقت وہ چھوڑ دیتے تھے، یہ غرق ہوتے مر جاتے ہیں، پکارنا نہیں چھوڑتے۔ شرک ان کا بڑا ہے، وہ مشرک تھے، یہ پڑ مشرک، پڑ مشرک، دادا تے پردادا، وہ مشرک تھے، یہ پڑ مشرک، اور قرآن کو ہی نہیں آنا اور نبی کو ہی نہیں آنا، ورنہ ان کے خلاصے بھی ایسے کھلنے تھے جیسے مکے والوں کے اور پہلی قوموں کے اللہ نے کھولے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے شاعروں کا تذکرہ کیا، درمیان میں قوموں کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، لوط علیہ السلام کی عادی تباہ ہوئے، سمودی، اللہ نے لینے لگا دی ہیں اور دکھایا کہ میں ان کو تیس نیس کروں، تم کیا ہو۔ اور آخر میں شاعروں کا تذکرہ ہے، وہ اس لیے کہ مکے والے کہتے تھے کہ محمد شاعر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد شاعر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شعر کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غلط بات ہے، ما علمنا الشعر، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھائے، یہ شاعر نہیں ہے۔ یہ وہ ایتیں ایک جیسی آتی ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ایک جیسی ہے نا، کہتے شاعر۔ حالانکہ جو شاعر ہے وہ جانتا ہے وہ ردیف، قافیہ، وزن، وہ یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ شعر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کو شعر نہیں سکھائے۔ پھر اللہ نے شاعروں کا ذکر کیا کہ شاعر کون ہے؟ والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء ان کے پیچھے غاوون لگتے ہیں، ایسے ہی گمراہ قسم کے لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اور اکثر ہم کاذبون، اور شاعر اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ تم شاعروں کا کلام پڑھو نا، میں ہو گیا اتھے ہو، میں یہ بس نہ ہو جائے ڈینگا مارنا لے زیادہ یہی ہوتا ہے۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور اکثر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے پیچھے غاوون ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، جدھر ان کا اس کا یہ لیڈر ہے نا تو یہ طریقے پل بن دیتے تھے، یہ نقصان پہنچائے تھے دی مذمت کرتے، یہ ہوں نا جی مراسی نہیں ہوتے، مراسیاں ورگے چوگا دیندے رہو تو اوپر بندی تعریف کرتے رہن گے، نہیں تو وہ اور کتنے مدرسے لا کے تو توا لا دیں گے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا۔ پہلی تو بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ جو شاعر ہیں نا، اکثریت یہ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن شعر کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو مومن لوگ ہیں نا اور نیک لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں شعروں میں، تو اس کا مطلب ہے جائز شعر، توحید والے، جہاد والے تھوڑے وہ یہ ٹھیک ہیں۔ وہ صحابی ایک شعر کہتا تھا، لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، نہ نمازیں پڑھتے، نہ صدقے کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ شعر پڑھتے تھے۔ تو مطلب ہے کہ کبھی کبھار یہ نہیں بھی تقریر کرنے لگا ادھا 10 12 شعر اندر ہی پڑھ چھڈو، مطلب ہے چلو کسی وقت کوئی شعر یا جہاد کے یا توحید کے، تو ہر وقت یہ ہر وقت شعر ہی شعر شعر ہی شعر۔ مولانا منظور صاحب ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب ہیں، بڑے ماشاءاللہ بولے، انہوں نے مجھے بات سنائی کہ ایک مولوی صاحب ہمارے تھے بڑے عالم راجوال کے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، کہندے انہوں نے میرے کو جمعہ لے لیا۔ یہ مولوی منظور صاحب نے میں نے سنائی گل، کہندے انہوں نے میرے کو جمعہ لیا۔ مولوی منظور صاحب ماشاءاللہ بڑا بیان کرتے ہیں، بڑے خطیب نے، بڑے مشہور لوگوں نے، ہر دل عزیز خطیب نے۔ انہوں نے کہا بزرگاں نے جمعہ لے لیا، تو میرے دے 2 پابندیاں لاتی ہیں۔ ایک تو کہندے تو تقریر کر دے، یہ نہیں کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ، آرام نہ تو تقریر کر، انہوں نے سبحان اللہ کہنا ہے، کہہ لیں گے نہیں تو نہیں کہیں گے، تو یہ نہیں کہنا۔ وہ وڈے سن نا، منظور بہت اچھا بندہ، بزرگاں کا بڑا احترام کرتا ہے، ذکر کرتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جنہوں اللہ نے مقام دے دے نا تو انہیں طبیعت نا تلخی، مولوی منظور میں تو نہیں، بہت زبردست بندہ، احترام کا ادب کرتا۔ اچھا کہنا ایک تو انہوں نے میرے تے پابندی لائی بھی تو سبحان اللہ نہیں کہنا، یہ نہیں لوگوں نے کہنا نہیں بھائی سبحان اللہ کہو،
یہ نہیں کرنا، آرام نال تو خطبہ دے. تے دوجا تو یہ نہیں کہنا بھی بابا جی فرماندے نے، ہوندا نا بابا جی کہندا پہلی گل تو میں یاد رکھی، میں خطبہ دے رہا سی، وہ تو میں کوئی نہ کیا بھی سبحان اللہ آکھو، لیکن دوجی مینو بھول گئی تو میں وچ آ کے میں کہ جی بابا جی فرماندے نے. مولوی صاحب آندے نے بابا جی کو نہیں فرماندے، سیدھے سیدھے تم خطبہ دے آرام نہ کرو، بابا جی کو نہیں فرماندے. میں یہ گل کیتی ہے بھی بندہ ایتاں حدیثاں زیادہ سناوے، بہتے شعر ہی پڑھی جانے ٹھیک. ایک میرا شگر سی، انہوں میں پھر سیٹ کیتا، سمجھایا الحمدللہ بڑا پھر خطیب بنے. میں انہوں کہ تو ادھا دسے پارا دا شعراں دا پڑھ چھڑنا ہی نہیں ہے ایتا پکا. اچھا گل وہی ہوندی ہے، پھر جڑا جمپ لیندے نے نا تقریر کردے، میں وہ اس تے بڑا کمال ہے. تقریر کردے ذہن چ شعر آندے نے وہ فلانے نے، وہ پھر جڑا ایتھوں ادھر ٹانکا لاندے نے نا ادھر اتنے جان مطلب جڑا بھی ہوے وہ شعر سنانے نے اتنے پہنچنا ہوندا ہے. اچھا پھر چلو ایک باری تسی سنا دیتے اسے گل ایک اور بابا جی چل اتنے ہی رکھے جائے. خیر بارہ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے شعر اچھی بات، صحابہ بھی کہتے تھے جہاد کے شعر توحید کے، لیکن زیادہ نہیں ہونے چاہیے. حدیث میں آتا ہے رسول نے فرمایا کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو نا، پیپ سے، وہ بہتر ہے اس سے کہ شعروں سے بھرا ہوا ہو. تو بہرحال شعروں کی یہاں مذمت ہوئی ہے، لیکن اچھے شعر جو ہیں وقتاً فوقتاً وہ ٹھیک ہیں، لیکن وہ بھی مناسب انداز. اب میں وہ دو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ بنو امیہ کا خلیفہ تھا، تو یہ جو شاعر حکمران ہوتے ہیں نا ان کو عادت ہوتی ہے، اب تو خیر اور ماحول بن گیا، شاعر آیا کرتے تھے اپنا کلام سناتے تھے اور پھر ان کو انعام ملتے تھے. مغلیہ خاندان میں بھی یہ رہا جیسے ہوتے ہیں. تو آیا ایک شاعر، اس نے کلام سنایا، اس نے بھی سنایا، اس نے تو ایک آیا وہ شاعر نہیں تھا، وہ پیچھے ہی آ گیا، ویسے ہی آ گیا. اچھا بھائی جب سارے شاعر کلام سنا چکے، اچھا اس کو اتنا انعام دو، اس کو دو، وہ سارے فرق تو کون ہے بھائی، تو نہ کو کلام سنایا بھی تو نال دے لگا پھرنا. یہ تو سارے شاعر ہیں. قرآن تو پڑھے ہوندے سن پرانے لوگ، کہندا جی میں غاوون ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے غاوون جاتے ہیں، شاعروں کے پیچھے غاوون جاتے ہیں. میں جناب وہ غاوون ہوں. قرآن چ اللہ نے آکھیا شاعراں دے پیچھے غاوون جاندے نے، وہ ہس پیا انہیں اینوں وی دیو نا. بہرحال ذہین سی، موقع تے انہیں نام لے لے. سورہ النمل، نمل کا معنی ہے چونٹی، چونٹی. اس سورت کا نام چونٹی کے نام پر ہے. یہ بڑی ذہین ہے، اللہ نے اس کو بڑا دماغ دیا ہے، قطار بنا کے چلتی. پھر یہ دانے جب کٹھے کرتی ہے نا اپنے بل میں رکھتی ہے تو ٹکڑا کر کے رکھتی ہے کہ اگ نہ جائے، یعنی یہ پودا نہ بن جائے. بڑے اس کے اندر وہ بڑی جان. اور ایک واقعہ لکھا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اسی طرح وہ چونٹیوں کا، اس میں بھی ان کی ذہانت اس نے بیان کی. تو اس لیے چونکہ یہاں چونٹی کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام النمل ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ حکومت دی تھی، اور پھر انسانوں پر حکومت تھی، جنوں پر حکومت تھی، پرندوں پر حکومت تھی. اللہ نے اس کا ایک دفعہ نقشہ کھینچا کہ جب وہ ایک دفعہ نکلا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. جب سلیمان کے لیے لشکر اکٹھا کیا گیا اور چلا، سلیمان السلام کے انسان تھے دائیں بائیں اور آگے پیچھے لشکر کے جن تکڑے حفاظت کے لیے، اور اوپر پرندوں ان کی قطار، اوپر ڈار پرندوں کی چلا. سلیمان علیہ السلام لشکر بہت بڑا تھا تو آگے ٹھہر کے تھم کے چلو، ایسے بہت بڑا لشکر کر رو فر سے نکلا. تو آگے ایک وادی آئی تو اس میں چیونٹیوں کہ وہاں بل تھے، ان کے سوراخ تھے. تو چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیوں، جو ان کی ملکہ تھی، جلدی جلدی اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر روند نہ ڈالے اور ان کو پتہ نہ ہو، جان کے نہیں کریں. وہ چیونٹی بولی کہ سلیمان اور اس کے لشکر کو
پتہ نہیں ہوگا، بے خبری میں تمہیں رون ڈال. یعنی چمٹی چھوٹی سی اور نکی سی دماغی والی وہ یہ سمجھتی تھی کہ پیغمبر غیب نہیں جانتا. اور ماشاءاللہ شیخ علیہ السلام، صدر علیہ السلام اور پتہ نہیں سارے شیخ الکل یہ کہتے جی پیغمبر کیا ولیوں کو بھی غیب ہے. وہ چمٹی کو یہ بات سمجھا. اور وہ زبان بھی جانتے تھے، ساری زبانیں جانتے تھے. تو مسکرائے، ہنس پڑے. سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ کی ہے. اور پھر حاضری لگائی پرندوں کی. یہ زبان جاننے کے سلسلے میں ایک قصہ لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. سامنے نا چڑیا اور چڑا چو 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 کریں، ادھر کرے چو 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 سارے. سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگ گئے اور ساتھیوں کو کہا یہ چڑا پتہ ہے اس چڑیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے جی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے ساتھ نکاح کر، میرے ساتھ رہ، بیت المقدس کے اندر جس جگہ کہے گی وہاں گھونسلہ بنا کے دوں گا. اور پھر ساتھ ہی فرمایا اکثر نکاح کرنے والے جو وعدے کرتے ہیں نا پورے نہیں کرتے، جھوٹے ہوتے ہیں. پہلے تو لوگ وعدے کرتے. اچھا تو دیکھا کہ پرندوں میں ہدہد نظر نہیں آیا. کہنے لگے ہدہد کہاں ہے؟ پتہ نہیں ہدہد. اچھا بغیر اجازت کے گیا ہے، آئے گا یا تو کوئی دلیل لائے گا ورنہ میں اس کو ذبح کروں. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا. فقال احطت بما لم تحط به، سلیمان میں ایسی چیز کا احاطہ کر گیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ نہیں ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سبا قوم یمن میں وہاں سے آیا ہوں اور ایک خبر لایا ہوں یقینی. انی وجدت امرأۃ تملکہم، عورت حکومت کر رہی ہے ان پر. وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور بڑے اس کے اسباب ہیں، وَلَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. اور میں نے پایا ان کو کہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. شیطان نے ان کے لیے یہ مزین کیا ہے. کیوں نہیں سجدہ کرتے اس اللہ کو جو زمین و آسمان کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو، دانوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود کوئی نہیں. وہ عرش عظیم کا رب ہے. عرش اوپر کبے کی طرح پوری کائنات کو اس نے گھیر رکھا ہے. جب وہ عرش کا رب ہے تو ہر چیز کا رب ہے. تقریر کی اس نے. یہ چھوٹا سا حدود، چھوٹی سی اس کی شرح ہے. یہ سمجھتا ہے کہ سلیمان غیب نہیں جانتا تھا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. چاند سورج ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کو تو ہی سمجھ آ گئی ہے. اور دیکھ لو تم سامنے 6 ڈگریاں دین میں بدھو. کہنے لگے اچھا ہم دیکھتے ہیں، میرا خط لے جا اور یہ ان کی طرف لے جا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں. پھر خط آیا اس کے پاس، اس نے اوپر سے جا کر روشن دان سے ڈال دیا. ملکہ جو تھی اس نے کہا میرے پاس خط آیا ہے، اپنے سرداروں کو کہتی ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ خط کا موضوع ہے کہ سلیمان کی طرف سے خط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم کے نام سے. اولو تکبر نہ کرو، فرما بردار بن کے مسلمان ہو کے آ جاؤ. اللہ اقتدار دے نا، اثر رسوخ دے نا تو اس کو استعمال کرنا چاہیے دین کے لیے. لوگوں کو دعوت تبلیغ دین کی دینی چاہیے. پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ اب کیا کریں، مشورہ دو. انہوں نے کہا ہم طاقت والے ہیں، لڑنے کے لیے تو ہم تیار ہیں اگر لڑنا ہے تو، باقی آپ جو فیصلہ کریں. اس نے کہا یہ بادشاہ لوگ جب داخل ہوتے ہیں نا تو شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، عزت والوں کو ذلت میں کر دیتے ہیں اور ان کو بہت پریشان کرتے ہیں. میں تحفے دے کے بھیجتی ہوں وفد، اگر تو ہوا بادشاہ راضی ہو جائے گا ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر نبی ہوگا تب بھی پتہ چل جائے گا. اور جب تحفے آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، سلیمان صاحب نے کہا اچھا تم میرے ساتھ یہ مالی تعاون کرنا چاہتے ہو، اللہ نے مجھے تم سے بہتر دیا ہے، تم اپنے مال پہ فخر کرتے ہو، واپس جاؤ ہم لشکر لے کے آ رہے ہیں اور ہم نکال کے تمہیں لائیں گے یہاں سے. اور ادھر ان کو یہ کہا
انشاءاللہ یقین تھا کہ انہوں نے دوسری بات نہیں کرنی. اور ادھر کہا سلیمان صاحب اپنے سرداروں کو کہ اس کا تخت کون لائے گا میرے پاس. ان کے آنے سے پہلے ایک سرکش جن بیٹھا تھا مجلس کچہری میں. اس نے کہا میں لاؤں گا یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے, اور میں طاقتور ہوں اور امانت دار ہوں, تخت سے کوئی چیز ادھر ادھر نہیں کروں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب, اس نے کہا جس کے پاس علم تھا اللہ کی کتاب کا, انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں لاؤں گا تیرے پاس تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا عنده, جب دیکھا تخت کو کہ اس کے پاس آ گیا ہے, قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, لیبلونی, تاکہ آزمائے مجھے, اشکر و مکفر, کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. من شکر فانما یشکر لنفسہ, جو شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا. من کفر فان ربی غنی کریم, اور جو کفر نافرمانی کرے گا بے شک میرا رب بے پرواہ عزت والا ہے, اس کو جو ہے کوئی پرواہ نہیں. اب یہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ تخت کون لایا تھا. قرآن مطلب کی گا ٹو دی پوائنٹ بتاتا ہے, تفصیلات میں نہیں. دیکھو لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی, وہ لاٹھی کیکر کی تھی, ٹالی کی تھی, بیچ سے تمہیں کیا, لاٹھی تھی بس. آدم علیہ السلام کو کہا گیا اس درخت کا دانہ نہیں, وہ درخت کیا تھا دانہ فلاں کو گندم کا کو نہیں. قرآن کا یہ موضوع نہیں. قرآن جو بات سمجھانا ہے, قرآن نے یہ بات سمجھائی. اگر تو صحابی ہے سلیمان کا پھر کرامت ہے, اور اگر سلیمان خود ہے تو پھر معجزہ. کیوں کہا اس نے جس کے پاس کتاب تھی. کتاب کس کے پاس تھی؟ سلیمان کے پاس. یہ خود سلیمان ہے. اگر وہ صحابی ہے جو پہلے ہے جن ہے یہ انسان, تو وہ صحابی کرامت ہے. اور اگر یہ سلیمان خود ہے تو یہ معجزہ ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت تبدیل کر دو. تخت آ گیا, اس میں تبدیلی کر, یہاں کا موتی ادھر لگا دو, ادھر کا ادھر لگا دو, ایسی تبدیلی کرو. اور جب وہ آئے, ملکہ آئی, قیل اھاکذا عرشک, تیرا تخت اس طرح ہے. اس کے آنے سے پہلے تخت آ گیا سینکڑوں میل سے. ذہین تھی, دیکھ کے کہتی ہے گویا کہ وہ ہے. نہ تو سارا وہ ہے اور نہ سارا وہ نہیں ہے, گویا کہ وہ ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتی تھی, سورج کی اور دوسروں چیز. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ایک محل میں, پانی کے اوپر شیشہ لگوایا, شیشے کے محل میں بیٹھے, اور کہا ان کو کہ یہ ملکہ اپنے وفد کے پاس آئے, یعنی اس کا وفد بھی تھا. تو جب وہ آنے لگی تو اس نے دیکھا پانی ہے, تو اس نے اپنے کپڑے یعنی وہ جو شلوار کہہ لو اس کو اوپر کیا کہ پانی میں نہ بھیگے. اس کو کہا گیا کہ نہیں یہ اوپر شیشہ ہے. حیران ہوئی. اس کو سلیمان السلام نے کہا بس اسی طرح تجھے غلطی لگی ہے, جیسے تجھے یہاں پتہ نہیں چلا نا کہ یہ شیشہ ہے اور تو اس کو پانی سمجھ بیٹھی, ایسے تجھے رب کا پتہ نہیں چلا. تو اللہ تو سورج کو سمجھ بیٹھی اور سورج کی تو پوجا. تو اس نے کہا میں نے بہت ظلم کیا اپنی جان پر, واقعی میں غلطی پر تھی. میں مسلمان ہوتی ہوں, سلیمان جیسے مسلمان ہے, میں اسلام لاتی ہوں اور اپنے اطاعت کرتی ہوں اپنے رب کی, اللہ کی جو رب ہے تمام جانوں کا. یہ ہے واقعہ. لیکن ہمارے ہاں بڑا وہ جی شادی کرنا چاہتے سن تو کسی نے دس ایسی پڑھ لی تو واڑ لیں تو واڑ یار کیا ہے یہ کیا بات کیا ہو رہی ہوتی. عورت اس کے مجازی حقیقی میں اتنے ہی رکھا جی کوالا نے کب سر, یہ غلط بات ہے. سلیمان کو عورتوں کی حکم نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ سلیمان اس کی بے وقوفی باتیں کرنا چاہتا تھا کہ تجھے یہ شرک کی غلطی لگی. آگے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جس نے زمین و آسمان بنائے اس کو پوجو. کیا اس کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے جس نے زمین بنائی, جو پریشان حالوں کی دعائیں سنتا ہے اور جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے صحراؤں میں اور سمندروں میں. اور پھر اللہ نے کہا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, نبی کہہ دے زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اور جن کو یہ پکار رہے ہیں ما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے جیسے چاند کی پوجا ہوئی, سورج کی ہوئی, درخت, ایسے بندوں کی بھی ہوئی, ولیوں کی بھی ہوئی, بزرگوں کی بھی ہوئی. یہ جو آج کل کہتے ہیں کہ ساری بتوں کے لیے اور یہ پڑھتے ہیں, ہم تو اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہیں.
قرآن کہتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے. تو پتھر تو نہیں اٹھیں گے, درخت تو نہیں اٹھیں گے, انسان اٹھیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ انسانوں کی بھی لوگوں نے پوجا, یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا نہیں کرتے. اور ایک چیز اس صورت میں اللہ نے اور بیان کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی, ایک جانور زمین سے نکلے گا اور اس کے پاس کھونڈی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ مومنوں کے پیشانی پہ رکھے گا کہ یہ مومن ہے, اور کافر کے لگائے گا کہ یہ کافر ہے. دابت الارض, جانور ہوگا اور لوگوں سے باتیں کرے گا. یہ قیامت سے پہلے آئے گا. یہ بھی یہاں اس کا بیان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.